اور سورۃ الفاتحہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ پورے قرآن کا خلاصہ سن رہے ہیں کہ پورا قرآن کن چیزوں پر مشتمل ہے، یہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھول دینے والی اور افتتاح کرنے والی۔ سورۃ الفاتحہ بھی چونکہ قرآن کے شروع میں ہے اور قرآن کا ابتدا اور افتتاح اسی سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 7 مثانی یعنی 7 آیات پر مشتمل وہ آیات جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہے، اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اسے کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ہم نفل ہو، فرائض ہو، سنت ہو، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اسی لیے کہ یہ دہرائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرض کی دوا معلوم نہ ہو اور مرض لا معلوم ہو تو اس وقت اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینے سے وہ مرض کی تشخیص خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات ہم شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کی پہلی 3 آیات اللہ کی حمد و ثنا پر ہے، اللہ کی حمد و ثنا پر ہے، اور اس کے بعد 3 آیات اللہ نے دعا اور مانگنے کا طریقہ بتایا، اور آخری آیات میں ماننے اور نہ ماننے والوں کا خلاصہ بیان کر، یہود و نصارہ کا جو مردود ہو گئے اور جو گمراہ ہو گئے ان کا یہ بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوئی، قرآن کی پہلی دوسری سورت سورۃ البقرہ شروع ہوئی۔ سورۃ البقرہ یہ نام سے منسوب ہے، بنی اسرائیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں واقع ہوا۔ شروع میں آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کے شروع میں لفظ پڑھا جاتا ہے، الفاظ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے الف لام میم۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی 29 سورتوں میں موجود ہے۔ کتنی؟ 29 سورتوں میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں راجح قول یہی ہے، یہ اسرار اور رموز ہیں، اللہ کے راز ہے جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ حروف مقطعات جتنے بھی ہا میم عین سین یا نون، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں 29 سورتوں کے شروع میں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ راز ہیں اللہ کے ہاں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہی راز قول ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے یہود و نصارہ کو قرآن اور کتاب کی دعوت دی، فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسری صفت بیان کی کہ متقین اور جو ڈرنے والے ہیں یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بنے گی۔ ہاں، جو ڈرنے والے نہیں ہیں یہود و نصارہ، ان کو دعوت ہے کہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے رکوع کے اندر انہی کی صفات کو بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ایسے ہے، اللہ نے ان سب کے اوپر ان لوگوں کو برتری دی جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے کہ جس نے تقوی اختیار کر لیا۔ دوسرے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب امام پڑھتا ہے
اس بات کی طرف غور آتا ہے اور غور کرنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا رہا ہے. اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تم پر فضل کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے مقصد انسانیت کو بیان فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں کو صرف اور صرف بات یہی تھی کہ ان کو اتنا علم سکھایا گیا ہے اور صرف اتنے ہی جواب کے پابند ہوتے ہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا علم دیا ہے کہ اس علم میں وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ پیدا کیا جا رہا تھا تو یہ اس وقت کا سوال ہے. فرشتوں نے کہا نا کہ آپ ان کو پیدا کریں گے، اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ تو پھر شیطان بھی ہوگا، نفس بھی ہوگا، تو یہ تو پھر قتل و غارت ہو جائے گا. چونکہ سکھایا یہ گیا تھا فرشتوں کو آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے، آپ نے حمد و ثنا بیان کرنی ہے، بس اس سے آگے نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جو اہم موضوع تھا اور وہ بنی اسرائیل کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ نے کئی دفعہ سنا بھی. اسی کی نام کی وجہ سے سورۃ البقرہ منسوب کیا گیا. بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے. جب بنی اسرائیل کے ہاں قتل ہو گیا تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں بتائیں اس کا قاتل کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا. اللہ نے فرمایا ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کر دیں، پھر اس کے بعد اس کے گوشت کو کاٹ کر اس مردے کے ساتھ لگائیں، پھر یہ مردہ اٹھے گا اور پھر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. تو انہوں نے گائے کو ذبح کرنے وقت انتہائی زیادہ بہانے اور ہیلے حجت کیے. اسی کی وجہ سے یہ منسوب تھا سورۃ البقرہ. اگلے رکوع کے اندر جہاں سے ہمارا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء، یہ وہ مشہور اللہ تبارک و تعالی نے اصل عبادت اور اصل اللہ ہی کی عبادت ہو اس کے لیے متعین فرمایا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیں. 16-17 مہینے جب اللہ کے نبی نے اس طرف کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی، حالانکہ شروع تھی. اب جب 16-17 مہینے کے بعد حکم آیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کریں، بیت اللہ کی طرف منہ کریں. جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو یہود کو اعتراض ہوا کہ یہ کیسا دین ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف تھے اب بیت اللہ کی طرف. اس کے لیے اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء کہ یہ عنقریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا دین ہے کہ اپنے آپ کو پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھا. یہاں پر نقطہ نوٹ کر لے، اللہ نے فرمایا کہ اصل میرا حکم ہے، میں چاہے بیت المقدس کی طرف کا ہوں چاہے بیت اللہ کی طرف کا ہوں، نہ سجدہ بیت اللہ کو ہے نہ سجدہ بیت المقدس کو ہے، صرف اور صرف حکم کی بنا پر یہ سجدہ. آدم کو تو سجدہ نہیں کرنا مقصود تھا نا. جب فرشتوں سے کہا کہ آپ سجدہ کریں، آدم کو مقصود نہیں تھا سجدہ، بلکہ سجدہ مقصود کس کو تھا؟ اللہ کے حکم میں ماننے میں تھا.